تو کیا آج کل ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ دنیا اچانک ہی بہت زیادہ خطرناک اور غیر متوقع سی ہو گئی ہے؟ آج ہم یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر ایسا ہو کیوں رہا ہے۔ ذرا خبروں پر نظر دوڑائیں۔ ہر طرف بس چونکا دینے والی سرخیاں ہی نظر آتی ہیں۔ اب بظاہر تو یہ واقعات بالکل الگ تھلگ لگتے ہیں، ہے نا؟ لیکن کیا واقعی ان کے پیچھے کوئی ایک مشترکہ وجہ ہو سکتی ہے؟ ایک طرف دیکھیں تو یورپ میں ایک بہت بڑی جنگ چل رہی ہے اور دوسری طرف ایشیا میں تناؤ بالکل اپنے عروج پر ہیں۔ تو آخر یہ ہو کیا رہا ہے؟ اچھا، جو تجزیہ ہم دیکھ رہے ہیں اس کے مطابق یہ کوئی الگ الگ واقعات نہیں ہیں، بلکہ یہ سب ایک بہت بڑی عالمی تبدیلی کی علامتیں ہیں۔ ایک ایسی تبدیلی جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہے۔ تو چلیں اس کو ذرا گہرائی میں سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، اس سالی افراتفری کی جڑ ایک بہت بنیادی خیال میں ہے۔ وہ عالمی نظام جس پر دنیا کئی دہائیوں سے چل رہی تھی، وہ اب بکھر رہا ہے۔ ذرا سوچیں، 70 سال سے بھی زیادہ عرصے تک دنیا اسی ایک ڈھانچے کے تحت چلتی رہی۔ یہ قوموں کے درمیان آپ کہہ لیں ایک طرح کا غیر اعلانیہ معاہدہ تھا جس نے کسی نہ کسی طرح امن قائم رکھا ہوا تھا۔ ہمارا ماخذ اسی نظام کو ایک مشترکہ افسانہ کہتا ہے، ایک ایسا تصور جو صرف اس لیے حقیقت تھا کیونکہ دنیا کی سب سے طاقتور قومیں اس پر یقین رکھتی تھیں اور اسے قائم رکھنے پر متفق تھیں۔ یہ ٹائم لائن بالکل واضح کر دیتی ہے کہ ہم کیسے دو سپر پاورز کی دنیا سے ایک غالب طاقت کی دنیا میں آئے، اور اب ایک ایسی افراتفری کا شکار ہیں جہاں کوئی اصول ہی نہیں ہے۔ تو سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آخر ہم اس مقام تک پہنچے کیسے؟ تجزیہ یہ بتاتا ہے کہ اس تبدیلی کی ایک بہت بڑی وجہ مغرب کی اپنی ہی غلطیاں ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ مغرب نے اپنی سمت اور مقصد ہی کھو دیا، جس کی وجہ سے دنیا میں ایک طاقت کا خلا یعنی پاور ویکیوم پیدا ہو گیا۔ اب یہ اعداد و شمار ایک بہت اہم کہانی سناتے ہیں۔ دیکھیں، یورپ دنیا کی آبادی کا ایک چھوٹا سا حصہ ہوتے ہوئے بھی عالمی دولت کے ایک بڑے حصے کو کنٹرول کرتا ہے، لیکن اس کا ایک بہت بڑا حصہ فلاحی کاموں پر خرچ ہوتا ہے۔ اس سے ایک ایسی تصویر بنتی ہے جہاں دفاع اور عالمی ذمہ داریوں پر توجہ کم ہوتی، اور اسی کمزوری نے پھر اسٹریٹجک غلطیوں کی ایک پوری سیریز کو جنم دیا جس نے مخالف طاقتوں کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیا۔ بات سیدھی ہے، جب مرکز کمزور ہوتا ہے تو دوسرے اپنی جگہ بنانے کی کوشش کرتے ہی ہیں۔ تو جب مرکزی طاقت کمزور ہوئی تو دنیا میں ہر طاقت اپنے لیے جگہ بنانے کی دوڑ میں لگ گئی۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے کوئی بڑا گروہ کمزور پڑ جائے تو چھوٹے گروہ اس کے علاقے پر قبضے کے لیے آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہ سلائیڈ اسی ڈومینو ایفیکٹ کو بالکل صاف صاف دکھاتی ہے۔ پرانے نظام کے ٹوٹنے سے ایک سلسلہ شروع ہوا جس کا نتیجہ وہ افراتفری ہے جو ہم آج کی سرخیوں میں دیکھ رہے ہیں۔ ہر واقعہ دوسرے سے جڑا ہوا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس عالمی تبدیلی کا عام لوگوں پر کیا اثر پڑتا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمارا ماخذ برطانیہ کی مثال لیتا ہے کہ یہ تبدیلیاں کسی ملک کو براہ راست کیسے متاثر کرتی ہیں۔ یہ صرف کوئی خیالی جیو پالیٹکس نہیں ہے، اس کا بالکل سیدھا براہ راست معاشی اثر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ لوگ آج فی کس بنیاد پر تقریباً 20 سال پہلے کے مقابلے میں زیادہ غریب ہیں۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ عالمی سطح پر اثر و رسوخ میں کمی۔ ایک ایسی دنیا میں جہاں طاقت ہی سب کچھ ہے، وہاں کمزور سمجھے جانے والے ملکوں کو بڑے فیصلوں میں شامل تک نہیں کیا جاتا۔ اور اگر یہ جغرافیائی سیاسی تبدیلی کافی نہیں تھی تو ایک اور بہت بڑی تبدیلی پہلے ہی دروازے پر دستک دے رہی ہے، مصنوعی ذہانت یعنی AI۔ یہ پیشن گوئی تو واقعی چونکا دینے والی ہے کہ صرف چند سالوں میں روبوٹس انسانوں سے بہتر سرجن ہوں گے۔ اس سے بڑے پیمانے پر ملازمتیں ختم ہونے کا خطرہ ہے، جس سے ایک ایسی پوری نسل پیدا ہوگی جس کی امیدیں حقیقت سے بالکل میل نہیں کھاتی۔ تو آخر میں ہم اس ایک سوال پر پہنچتے ہیں، جب ایک غیر مستحکم ہوتی دنیا میں نئی ٹیکنالوجی لاکھوں لوگوں کو بے روزگار کر دے گی تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یہی وہ چیلنج ہے جس کا سامنا ہم سب کو کرنا ہے۔